چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاک فوج قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے تفرقہ انگیز عناصر سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر مستعد اور مرکوز ہے۔ پاک فوج اندرونی و بیرونی چیلنجز انتہا پسند نظریات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیرزنز کا دورہ، افسران اور جوانوں سے گفتگو میں کہا جدید جنگی ماحول میں پھرتی درستی مؤثر حالات سے آگاہی اور بر وقت فیصلہ سازی ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائزز اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا۔ افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کو تیزی سے عملی شکل دینے کی ہدایت۔ لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا اس پروگرام کو تیز رفتاری سے عملی شکل دی جائے گی تاکہ عوام حقیقی تبدیلی محسوس کر سکیں۔ پشاور سے کراچی تک ایسی تبدیلی جو صرف باتوں تک محدود نہ ہو بلکہ عملی اقدامات کی صورت میں سامنے آئے۔ ریگولیٹری ریفارمز ایک بڑا انقلابی قدم ہے جو کاروباری برادری اور زرعی صنعت کو سہولت فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان معاشی طور پر بحران سے نکل چکا، معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے، معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔ جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے۔ 9 مئی برپا کیا گیا، اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اس کی تھی۔ آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں۔ آج بھی سازشی عناصر بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارے بیج فیض حمید نے بوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، کہا فیض حمید بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کے انچارج تھے۔ 9 مئی فیض حمید کی منصوبہ بندی تھی، مین پاور پی ٹی آئی نے دی۔ فیض حمید نے بطور کور کمانڈر بانی کی سہولت کاری کی، 3000 طالبان کو واپس لا کر بسایا گیا۔ پی ٹی آئی اگر وفاق سے تعاون کرے، طالبان کو بھتہ نہ دے تو چند دنوں میں دہشت گردی کا قلعہ قمع کر دیں گے۔ فیض حمید کو سزا کے خلاف اپیل کا حق ہے۔ نواز شریف کو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ احتساب ان کا بھی ہوگا جو بیوروکریسی سمیت دیگر اداروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ 14 برس قید بامشقت کی سزا پانے والے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر یہ الزام بھی عائد ہوا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد خفیہ بعض سرکاری دستاویز اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ اس کے مجاز نہیں تھے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ایک الزام ریٹائرمنٹ کے بعد خفیہ سرکاری دستاویزات اپنے پاس رکھنے سے متعلق تھا۔ سیاسی سرگرمیوں کا تعلق ان کی سیاست دانوں سے ملاقاتوں اور روابط سے تھا۔ دا نیوز نے دسمبر 2024 میں نشاندہی کی تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً 50 سیاست دانوں سے رابطے رکھے، جن میں سے بیشتر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ گرفتاری سے قبل فیض حمید کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی سرگرمیوں کے بارے میں 1 سے زائد مرتبہ خبردار کیا گیا، لیکن انہوں نے وہ سرگرمیاں ترک نہیں کی۔ تحریک انصاف نے 23 رکنی سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی پارلیمانی ونگز اور اسمبلیوں کے اراکین کے لیے پالیسی لائن طے کرے گی۔ سیاسی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی، اسد قیصر، عمر ایوب، شبلی فراز، جنید اکبر، شیخ وقاص اکرم اور دیگر رہنما شامل۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی سیاسی کمیٹی کا حصہ۔ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا جبری گمشدگیوں کے مقدمات پر مؤثر ادارہ جاتی رد عمل پر اتفاق۔ گرفتار ملزم کو 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کرنے پر نیا میکانزم لانے کا فیصلہ۔ کمیٹی کا 56واں اجلاس چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت ہوا۔ اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کمرشل مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے کمرشل لٹیگیشن کوریڈور نافذ کیا جائے۔ فیصلوں کے لیے مقررہ ٹائم لائنز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے رواں سال کی آخری انسداد پولیو مہم 15 دسمبر سے ملک بھر میں شروع ہو رہی ہے۔
21 دسمبر تک جاری رہنے والی مہم میں 4 کروڑ 55 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ شدید ترین موسمی حالات کے باوجود 4 لاکھ سے زائد پولیو فرنٹ لائن ورکرز پورے ملک میں گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ ترجمان انسداد پولیو پروگرام پاکستان ضیاء الرحمان کا کہنا ہے کہ اس سال سب سے زیادہ توجہ جنوبی خیبر پختونخوا اور کراچی پر دی جا رہی ہے۔ کراچی یلو لائن منصوبے کی لاگت 190% بڑھ گئی۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے کراچی یلو لائن منصوبے کے لیے 178 ارب 59 کروڑ روپے کی نظرثانی شدہ لاگت کی منظوری دے دی۔ 2019 میں اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 61 ارب 43 کروڑ روپے تھا۔ CDWP نے 10 ارب 55 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی اور کراچی یلو لائن سمیت 256 ارب روپے مالیت کے 4 منصوبے حتمی منظوری کے لیے ایکنے کو بھیجنے کی سفارش کر دی۔ ٹریفک آرڈیننس کے خلاف پنجاب میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال پر ٹرانسپورٹرز تقسیم۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے 2 دھڑوں نے حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کر دی، جبکہ ایک دھڑے نے ٹریفک آرڈیننس کی معطلی تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گڈز ٹرانسپورٹرز کے معاملات پر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مسائل کو فہم و افہام سے حل کریں گے۔ خانے وال کے قریب موٹر وے M4 پر بس اور ٹریلر کی ٹکر۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے میں بس ہوسٹس جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ بس لاہور سے ملتان جا رہی تھی۔ بہاولپور میں حاصل پور چشتیاں روٹ پر ٹریلر کی ٹکر سے 2 بھائی جاں بحق، باپ زخمی۔ کوہاٹ میں مسافر کوچ اور کار میں ٹکر، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ راولپنڈی میں تھانہ پیر ودائی کے علاقے خیابان سر سید میں شہری پر چھریوں سے حملہ، شہری جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ واقعے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں چادر اوڑھے شخص کو شہری پر سرعام چھریوں کے وار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ لوور کوہستان میں سڑک کی تعمیر نہ ہونے کے خلاف دھرنا 20ویں روز بھی جاری۔ مظاہرین کا 2010 میں بہہ جانے والے 26 کلومیٹر سڑک کی بحالی کا مطالبہ۔ لوور کوہستان 1.5 لاکھ آبادی سڑک نہ ہونے سے شدید مشکلات کا شکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ وینزویلا میں جلد زمینی حملے شروع ہو جائیں گے۔ روس یوکرین معاملے پر بھی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، امریکی صدر نے کہا ہم نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوائی، دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، مستقبل قریب میں فیڈرل ریزرو کا نیا چیئرمین منتخب کریں گے۔ اقوام متحدہ نے عراق کے سابق صدر برہم صالح کو نیا ہائی کمشنر برائے پناہ گزین مقرر کر دیا۔ صدام حسین دور میں جلا وطنی اختیار کرنے والے برہم صالح 1 جنوری سے اپنی 5 سالہ مدت کا آغاز کریں گے۔ کردستان سے تعلق رکھنے والے برہم صالح کی تقرری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دنیا بھر میں مہاجرین کی تعداد تاریخ کے بلند ترین سطح پر جا چکی ہے اور امریکہ سمیت دیگر ممالک فنڈنگ میں کٹوتی کر چکے ہیں۔ غزہ کے لیے عالمی استحکام فورس سے متعلق کانفرنس 16 دسمبر کو دوحہ میں ہوگی۔ امریکی حکام کے مطابق کانفرنس میں فورس کے کمانڈ اسٹرکچر اور متعلقہ انتظامی امور پر بات ہوگی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں 25 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ایران نے خلیج عمان میں آئل ٹینکر قبضے میں لے کر عملے کے 18 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ 7 لاکھ لیٹر غیر قانونی ڈیزل لے جانے والے بحری جہاز نے پکڑے جانے کے ڈر سے اپنا نیویگیشن سسٹم بند کر دیا تھا۔ جہاز کے عملے میں بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے شہری شامل ہیں۔ برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلح افواج کے وزیر کرنل اسکاٹ کارنز نے کہا جنگ کے سائے یورپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، اس کے لیے برطانیہ کو تیار ہونا ہوگا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ نیٹو ممالک کو اپنی جنگی تیاریوں کے لیے خرچہ بڑھانا ہوگا۔ نیٹو ملکوں کو
ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 50-60 سال سے برطانیہ نے اپنا دفاع امریکہ کو آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، لیکن اب برطانیہ کو یہ رویہ ترک کرنا ہوگا، اپنا دفاع خود کرنا ہوگا۔ آسٹریلیا کے بعد ڈنمارک کا بھی 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال محدود کرنے کے لیے منصوبے کا اعلان۔ تازہ ترین سروے کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال سے بچے اینزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بچوں کی سماجی زندگی میں واپسی حکومت کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ مشرق وسطی کا سب سے مہنگا پینٹ ہاؤس تقریباً 3.1 ارب پاکستانی روپوں میں فروخت۔ دبئی کے پام جمیرہ میں تعمیر ہونے والے پینٹ ہاؤس میں 60 فلورز 171 اپارٹمنٹس ہوں گے۔ نیما جونیئر سمیت عالمی فٹ بالرز نے بھی اس پروجیکٹ میں اپارٹمنٹس خریدے ہیں۔ پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کو مسلسل تیسری شکست۔ نیدرلینڈز نے پاکستان کو 3 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی۔ پاکستان اپنا چوتھا میچ 15 دسمبر کو ارجنٹینا کے خلاف کھیلے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی کر چکے۔ IMF نے سرکاری ملازمین کے اثاثے سامنے لانے کا کہا ہے، یہ اضافی شرط نہیں عملی اقدام ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں پالیسی ساز بنائے گا، ہر سیکٹر ایکسپورٹ کرے، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ نوکریاں پیدا کرنا سرکار کا کام نہیں، یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے۔ کہا کرپٹو ایکسچینجز کو لائسنس دینے کے معاہدے سے مزید بہتری آئے گی۔ 2.5 کروڑ سے زائد پاکستانی کرپٹو کے کاروبار میں شامل ہیں۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار۔ وزارت خزانہ کے مطابق 2026 کے آخر تک افسران کے اثاثے ویب سائٹ پر پبلک کر دیے جائیں گے۔ وفاق نے IMF کو آگاہ کر دیا، اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے وفاقی صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ اعلیٰ افسران اپنے ملکی اور غیر ملکی اثاثوں کی تفصیل جمع کرائیں گے۔ وفاق اور صوبوں کے ساتھ تمام سول افسران کے اثاثوں کی تفصیلات بھی لازمی دستیاب ہوں گی۔